اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید ونفخ في الصور ذلك يوم الوعید وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق اللہ العظیم۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو پیدا کرنا اور ان کے حالات اور خیالات کو جاننا اور انسان کے حالات لکھنے کے لیے، اعمال لکھنے کے لیے 2 فرشتوں کو مقرر کرنا اور ہر چیز کو حفاظت کے ساتھ اللہ کے پاس لے جانے کا بیان کیا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے موت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں جو باتیں ان آیات میں بیان کی ہیں ان کا بیان ہوگا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وجاءت سکرۃ الموت بالحق، آئے گی موت کی بے ہوشی جو حقیقت ہے، موت پر حق ہے، اور اس کی بے ہوشی بھی زیادہ تر لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ کم لوگ ایسے ہیں جو اچانک ہوش میں ہوتے ہیں، اٹیک ہونے کی وجہ سے یا کچھ حادثے کی وجہ سے جلدی مر جاتے ہیں، ورنہ اکثر لوگوں کو کچھ وقت بے ہوشی کا ہوتا ہے تو اس کو سکرات کہتے ہیں۔ تو موت سے پہلے اکثر لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو یہ موت برحق ہے، اس کی بے ہوشی بھی حقیقت ہے، اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ آگے کیا ہوگا اللہ آگے مراحل بیان کرتا ہے، فرماتا ہے ذالک ما کنت منہ تحید، پھر اسے کہا جائے گا یہ وہی موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ دیکھو فطری بات ہے، جاندار چیز موت سے بچنا چاہتی ہے، کوئی بھی جاندار ہو موت سے بچنا چاہتا ہے۔ کیوں کہ جو نیک ہے آدمی ہے وہ بھی موت سے بچنا چاہتا ہے کہ میری نیکیاں زیادہ ہو جائیں، اس کا فائدہ ہے۔ جو گناہ گار ہے وہ بھی اگر موت سے بچنا چاہے، ہو سکتا ہے آئندہ اللہ توبہ کی توفیق دے۔ تو اسی لیے موت سے بچاؤ کی تدبیر کرنا، علاج کرنا یہ سنت ہے، اس سے احتیاط کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح خود کو ہلاکت میں ڈالنا اور خودکشی کرنا یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچنے کا حکم کیا ہے۔ تو موت سے بچنا فطری چیز ہے، لیکن کم لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے جو دنیا سے بیزار ہوتے ہیں، دنیاوی جھنجھٹوں سے بیزار ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، آخرت میں جانا چاہتے ہیں تاکہ ایمان کے ساتھ جائیں، ایسے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ باقی اکثریت یہ ہے کہ وہ موت سے بچنا چاہتی ہے، اور جو ہے تو لیکن کوئی جتنا بھی موت سے بچے موت اسے چھوڑے گی نہیں۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اللہ فرماتا ہے پھر قیامت کے دن ہر آدمی جب آئے گا تو ہر آدمی کے ساتھ سائق بھی ہوگا، شہید بھی ہوگا۔ سائق مانا اسے لے کر جانے والا، اور شہید
اعمال نامے کا گواہ جو اعمال نامہ ساتھ ہوگا وہ لے جائے گا۔ یعنی سائق اور شہید یہ دونوں وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو دنیا میں کرامن کاتبین ہیں، یا اللہ اور فرشتوں کو حکم دے گا، لیکن زیادہ ممکن یہ ہے کہ وہ فرشتے ہیں جو دنیا میں اعمال نامے لکھتے تھے اور رب کے ہاں جمع کرتے تھے، پھر قیامت کے دن جو ہے تو وہی ان کے اعمال نامے لے جائیں، کیونکہ ان کے سامنے سارے کام اس نے کیے ہیں۔ تو ان میں یہ دونوں اس کو لے جائیں گے رب کے پاس۔ لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، اسے کہا جائے گا کہ تو اس سے غافل تھا، یہ وہی ہے، یعنی قیامت کو جو تو نہیں مانتا تھا اس کو تو بھلا بیٹھا تھا، یہ وہی ہے۔ فکشفنا، ہاں آگے ایک آیت رہ گئی، ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، جب سور پھونکا جائے گا اور اسے کہا جائے گا یہ وہ دن ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ سور ایک قسم کی سیٹی ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام جو اللہ کا خاص فرشتہ ہے، ہر وقت وہ منہ میں دبائے ہوئے بیٹھا ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے میں بجا دوں۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، پہلے سور میں تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، جو آسمان و زمین میں جاندار ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد مر جائیں گے، اب سارے ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا کافی وقت کے بعد، بیچ میں بہت وقت گزرے گا۔ پھر یہ دوسرے سور کے بارے میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، جب سور پھونکا جائے گا کہا جائے گا اسے یہ وہی دن ہے جس سے تجھے ڈرایا جاتا تھا، یعنی یہ قیامت میں تو جو کہتا تھا مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، نبی آئے، علماء آئے، تمہیں بتاتے رہے، تو نہیں مانتا تھا، یہ وہی دن ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، پھر ہر آدمی کے ساتھ دو ہوں گے، ایک سائق ہوگا دوسرا شہید ہوگا۔ سائق مانا اسے لے جانے والا، پیچھے رہ کے آگے چل، اور شہید اعمال نامہ دکھانے والا اور گواہی دینے والا، اللہ کے یہاں اعمال نامہ پیش کرنے والا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، اسے کہا جائے گا کہ تو اس سے پہلے بے خبر تھا، غافل تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پھر تیرے آنکھوں کے پردے کھولے جائیں گے، آنکھوں سے پردے اندھیرے ہٹائے جائیں گے، آج تیری نظر بہت تیز ہوگی، تو ہر چیز کو دیکھے گا۔ دنیا میں جو ہم رہتے ہیں ہماری نظروں سے بہت سی چیزیں اوجھل ہیں، مثلا مرنے کے بعد برزخی زندگی ہے، قیامت ہے، حشر ہے، نشر ہے، حساب کتاب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ بہت سے لوگ اوجھل ہونے کی وجہ سے ان کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد آنکھیں کھل جائیں گی، یہ چیزیں ہم دیکھیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا یا فرشتے فرمائیں گے کہ اب جو ہے تو تیری نظروں کے سامنے جو پردے تھے، اندھیرے تھے، وہ ہٹ گئے ہیں، اب تیری نظریں تیز ہو گئی ہیں، اب تو ہر چیز کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اس کا ساتھ رہنے والا کہے گا یہ وہی ہے میرے پاس تیار جو تو کرتا تھا، یعنی اعمال نامہ، یہ اعمال نامہ ہے تیرا۔ اب قرآن مجید میں اور جگہ ذکر ہے، حدیثوں میں ذکر ہے کہ جو نیک ہوں گے، جنتی ہوں گے، انہیں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ خوشی سے لوگوں کو دکھاتے پھریں گے، کہو ہمارے اعمال نامے یہ ہیں۔ اور جو برے لوگ ہوں گے ان کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ کہیں کاش آج ہمیں اعمال نامے نہ ملتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب ہم جہنمی ہو گئے ہیں، اور دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ جن کو ملا ہے وہ جنتی ہوں گے۔ تو فرمایا وقال قرینُهُ هذا ما لدی عتید، اور اس کے ساتھی کہیں گے یہ ہے وہ جو ہمارے پاس تھا تیار، تمہارا اعمال نامہ یہی ہے، دیکھ اس کو۔ اب وہاں اعمال نامے دکھائے جائیں گے، نیک لوگوں کو جنت میں لے جایا جائے گا، برے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، بہت سے مراحل ہیں، ان کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔
القیا فی جہنم کل کفار عنید، ڈالا جائے گا جہنم میں ہر کافر کو جو نہ ماننے والا ہے اور ضدی ہے، ضد کرتا ہے، کفر کرتا تھا دنیا میں، ضد کرتا تھا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مناع للخیر معتد مریب، جو بھلائیوں سے روکتا ہے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جو حد سے بڑھ جاتا ہے، حد سے بڑھ جاتا تھا یعنی اسلام کو چھوڑ دیتا تھا، اللہ کے حکموں کو توڑ کر آگے جاتا تھا، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا تھا، تو اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مریب جو شک میں پڑتا تھا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ سب چیزیں ایک میں بھی ہو سکتی ہیں، الگ الگ لوگوں میں بھی، یعنی ایک کافر و ضدی نہ ہو، اور ایک جو ہے تو بھلائی سے منع کرتا ہو، اور ایک جو ہے تو حد سے بڑھ جانے والا، سب کافر حد سے بڑھ جاتے ہیں، ایک مریب جو شک میں پڑا ہوا۔ یہ تقریباً تمام چیزیں منکرین، مشرکین اور کافروں میں ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں اللہ جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، اور یہ وہی ہیں جسے اللہ کے ساتھ اور معبود بنایا، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی نے بتوں کو شریک کیا، کسی نے فرشتوں کو شریک کیا، کسی نے کسی اور مخلوق کو شریک کیا، تو اللہ فرمائے گا فالقیاہ فی العذاب الشدید، پھر اسے ڈال دو سخت عذاب میں۔ قال قرینوا ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اس سے پہلے جملے حذف ہیں، وہ کیا ہیں؟ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ کہیں گے کہ ہمیں شیطان نے برگلایا، اور آیات میں آتا ہے وہاں یہ بیان ہے، کہیں گے ہمارا گمراہ کرنے والا شیطان ہے، ہماری سزا ان کو دے دو۔ اب جو دنیا میں شیطان ساتھ ہوتا تھا وہ کہے گا قال قرینوا ربنا ما اطغیتہ، اس کا ساتھی کہے گا اے ہمارے رب میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ خود دور کی گمراہی میں تھا، بہت گمراہی میں تھا، میں نے گمراہ نہیں کیا، اس کو خود گمراہ ہو گیا۔ اور جنہوں نے میری بات نہیں مانی، میرے وسوسے نہیں مانے، ان کو میں نے کیا کیا ہے؟ اگر یہ بھی نہ مانتے یہ بھی بچ جاتے۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ میرے سامنے جھگڑا مت کرو، بحث نہ کرو، تحقیق میں نے بھیجے تھے تمہارے پاس نبی جنہوں نے تمہیں بتایا تھا آج کے دن کے بارے میں، تمہیں ڈرایا تھا، نبی آئے، نبی کے نمائندے آئے، میری کتابیں آئیں، میں نے بھیجے تھے ان کو، تم نے ان کو سچ نہیں سمجھا، جہنمی ہو گئے ہو۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، جو نبیوں نے تمہیں بتایا، میری کتابوں نے بھی بتایا، وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ جنہوں نے کہا تھا جو نہ ماننے والے وہ جہنمی ہوں گے، تو شیطان بھی تمہارے ساتھ جہنم میں، تم بھی جہنم میں۔ میں اپنے حکموں کو تبدیل نہیں کرتا، اپنی باتوں کو تبدیل نہیں کرتا، اور نہ میں کسی بندے پر ظلم کرتا ہوں، اپنے بندوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا۔ جو جہنم میں جائے گا اپنے اعمال کی وجہ سے جائے گا، جو جس کو جتنی تکلیف ہوگی ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ کسی کو ناجائز کسی کے ساتھ نہیں کرے گا، نیک بندے کو اللہ سزا نہیں دے گا، برے بندے کو اللہ سزا سے نہیں بچائے گا۔ نیک لوگوں کے لیے جنت، برے لوگوں کے جہنم۔ اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب کرے، ہمیں نیک بنائے اور نیکوں کے ساتھ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔